السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم دعوت اسلامی کے ایک رسالے سے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب جو ہے یہ قرآن میں سے ثابت ہے، تو اس کو آج ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اور آج ہمارے پاس دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی اچھا رسالہ ہے، اور اس رسالے کا نام ہے خوفناک جادوگر۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا وہ رسالہ خوفناک جادوگر اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیگر کرامات۔ آپ اس کو دعوت اسلامی کے کسی بھی مکتب سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک درود پاک کی فضیلت عرض کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے موضوع پر چلیں گے۔ تو درود شریف کی فضیلت، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اور فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک کی کثرت کرو، درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس رسالے کے صفحہ نمبر 14 پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا آیت میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ کھاتے ہو وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں بچا کر رکھتے ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، تو آقائے عیسیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آخر کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اللہ عز و جل جو کہ غیب الغیب ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، اس کو بھی چشمان سر سے ملاحظہ فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی پیارا شعر اپنی کتاب ہدایت بخشش میں لکھا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی آپ کس غیب کی بات کرتے ہو؟ سب سے بڑا غیب تو اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے، تو اس سے بڑا اور غیب کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال رب ذوالجلال عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے، فیضان انبیاء کرام علیہ السلام سے اولیاء اعظام بھی غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 میں حضور غوث اعظم کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کے پیش نظر ہوتا ہے، جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, हमने इल्म ग़ैब जो है वो कुरान पाक से सुना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा सुना, और इसके अलावा और भी कई मकामात पर कुरान पाक में इल्म ग़ैब के बारे में है कि अल्लाह पाक इल्म ग़ैब हर एक को अता नहीं फरमाता, लेकिन अपने नबियों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। तो अल्लाह पाक अपने नबियों में से जिसको चाहता है चुन लेता है, इल्म ग़ैब अता फरमाता है। अब बाज़ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नबियों को माज़अल्लाह इल्म ग़ैब नहीं दिया गया, तो इस तरह की बदमज़हबियत करते हैं। तो हमें जो है अपने अक़ीदे को मज़बूत रखना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जो कि पक्के सुन्नी हों और अक़ायद उनके दुरुस्त हों। और बद मज़हब लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, माअज़ल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ना उठना चाहिए, ना बैठना चाहिए। और इस बात को अपने जहन में बिठा लें, अक़ीदे को मज़बूत कर लें कि अल्लाह पाक ने अपने नबियों को इल्म ग़ैब अता किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल इस उम्मत के औलिया किराम को भी ये सआदत हासिल हुई है, इल्म ग़ैब का फैज़ान मिला है।